بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ آیت نمبر 118 119 فارن پالیسی، مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات۔ یہ اس کا پس منظر مدینہ کا ماحول ہے۔ سن لیجئے مدینہ میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے آیا، اس میں بھی ایک بہت اچھے پکے اور کچھ ڈھیلے ڈالے جو ذرا صحیح ہوتے، وہ پروپیگنڈوں کی زد میں آنے والے۔ افواہ سنی ہے، اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ آج کے لفظوں میں کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا، پتہ چلا افواہ جھوٹی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نقصان کرتی ہے۔ کفار منافقین پروپیگنڈا پھیلاتے تھے، کوئی افواہ اڑاتے تھے، یہ بیچارے سادے مسلمان بجائے یہ کہ جا کے رسول اللہ سے بات کرے کہ یہ بات اور وہ بتائیں کہ کیا پالیسی کو، نہ آپس میں یہ ہو رہا مر جائیں گے فلاں۔ ضعیف قسم کے لوگ مسلمانوں میں یہ دو طبقے تھے۔ اور تیسرا جو خطرناک طبقہ مسلمانوں میں تھا، وہ جو کہلاتے مسلمان تھے مسلمان نہیں، وہ تھے منافقین۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، رسول اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، سب اسی میں کاؤنٹ ہوتے تھے منافق۔ قرآن نے ان کی منافقت کی گواہی دی۔ اور چوتھا کون سا تھا؟ یہودی۔ اب مسلمان جو تھے وہ بعض اوقات ظاہر پرانے اکٹھے رہ رہے تھے، کئی نسلوں سے مدینہ میں رہ رہے تھے، تو پرانی دوستیاں، خاندانی تعلقات یہ سارے تھے۔ تو کچھ جو ضعیف الایمان لوگ تھے وہ ابھی بھی لنک میں رہتے تھے، یہ جان لینے کے بعد کہ یہودی کتنا تنگ کر رہے ہیں، پھر بھی دوستیاں اور سیٹنگ رکھی ہوئی تھی۔ اب جب دوستی ہوگی تو وہ بھی ان سے رپورٹنگ کروا لیا کرتے تھے، آج کیا بات ہوئی ہے ادھر، رسول پاک نے کیا کرنے جا رہے ہو، رپورٹنگ۔ اب یہ زمانہ کون سا ہے؟ احد کا زمانہ، جنگ احد کی آگے ساری آیات اتریں جب جنگ احد ہوئی تھی، اور اس وقت رپورٹنگز بہت امپورٹنٹ تھی تاکہ یہ کفار کو بھیجیں پیچھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، جاسوسی کریں۔ اس جنگ احد پر جو لشکر آ رہا تھا 5000 کا لشکر تھا کفار مکہ کا، 5000 کا لشکر تھا، اور یہ لشکر آ رہا تھا بس سیکرٹلی وہاں سے چلے تھے۔ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ لگتا یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو خود ہی کہا تھا کہ وہاں رہ جاؤ، آپ کافر بن کے رہ جاؤ، جس طرح حضرت ابو طالب تھے، اور ان کی رپورٹنگ آپ ہمیں بھیجا کرو وہاں سے۔ رسول اللہ کو وہاں چاہیے، دشمن کے مرکز میں تو بندہ چاہیے ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور وہ کب رہ سکتا ہے؟ جب ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہو، اور وہ کب بیٹھ سکتا ہے؟ جب اس کا ظاہر کفر والا ہو۔ تو حضرت عباس جو تھے چچا رسول پاک کے، انہوں نے ایک بندے کو، قابل اعتماد بندے کو خط لکھ کے دیا کہ جا کے خبر کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو خبر کرو جا کر کہ یہ مکے والے 5000 کا لشکر لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جاسوس بندے بنتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے جاسوس ہے کس کے۔ ادھر جاسوس بیٹھے ہیں کفار کے، اور ادھر جاسوس بیٹھے ہیں کیا؟ رسول اللہ کے۔ تو یہاں حتیٰ کہ رسول اللہ کے کچھ ضعیف الایمان ساتھی بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے کافروں کے ساتھ لنکس رکھے ہوئے تھے، اور وہ ایک نے خط لکھا اور چھپا کر بھیجا مکے کی طرف۔ اللہ نے خبر دے دی رسول پاک کو، وہ پکڑا گیا خط۔ رسول پاک نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو نے کیوں خط لکھا ہے یہاں سے کفار مکہ کو، کیوں تو نے رپورٹنگ کی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب وہ اس ٹائپ کا منافق نہیں تھا، کسی اور وجہ سے پھنس گیا تھا، اور اللہ بڑا کریم کہتا ہے یا رسول اللہ، اصل میں بیوی بچے وہاں چھوڑ کے آیا تھا، تو وہاں جو کفار ہیں نا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری بیوی بچوں کو تنگ نہیں کیا بلکہ بہت خیال رکھا، تو میں نے ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے، غلط کیا تھا، غلط ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن میں نے ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے میں نے کہا چلو انہوں نے مجھ پہ احسان کیا تو میں بھی احسان کر دوں، یہ ایمان کے ضعف والے لوگ کرتے، تو میں یہ کام کر دوں۔ پھر یہ بھی آیات جب آئیں گی تو میں اس وقت بھی بیان کر دوں گا۔ یہ لوگ کچھ ضعیف الایمان تو کچھ پکے منافق تھے، لبادہ اوڑا اس لیے تھا تاکہ رپورٹنگ کر سکے، یہ پھر یہودیوں کو بتاتے تھے، اور یہودی اور یہ مل کر کفار مکہ کو رپورٹس دیا کرتے تھے۔
یہ اب آپ آج دیکھ لیں، انٹیلیجنس شیئرنگ، مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ. آپ جتنی مرضی کوئل کی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اس آیت کو پڑھتے رہیں، آپ 1,00,000 بندے کو سنائیں، آپ کے ٹوکرے میں کوئی ثواب نہیں جائے گا اگر اس کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کے ثواب کا ٹوکرا جو آپ سمجھ رہے ہیں بھر رہے، اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو، یا اس کے خلاف چلنے والے کے حامی ہیں، تو آپ کے ٹوکرے میں تسلی رکھے کوئی ثواب نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ڈائریکٹ کمانڈ، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ قیامت تک کمانڈز ہیں. اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ باطن سے ہے. باطن کسے کہتے ہیں؟ باطن اندر والی جگہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ایک انسان کا کپڑا باہر ہوتا ہے، ایک اندر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. یہ سیکرٹ والے دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے مومنوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار دوست نہ بناؤ. رازدار نہ بناؤ، انٹیلیجنس شیئر نہیں کرو، راز اسلام کے شیئر نہیں کرو اس کے ساتھ، مگر وہ جو پکا مومن ہے تو ایک قابل اعتماد ہے اس کے ساتھ. کیوں؟ لا یألونکم خبالا، یہ تمہارے نقصان میں کوئی سستی نہیں کرتے. ان کا جہاں پہ ہاتھ پڑ جائے تم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، یہ تو سستی نہیں کرتے، پوری تیزی زور لگا دیتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا، اور تم ان کو رازدار دوست بنا رہے ہو. لا یألونکم خبالا، یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم، ان کی شدید خواہش ہے. اور میں نے بتایا ودو وہ مودت، وہ محبت ہوتی ہے جو حرکت میں بھی لے کے آئے، یعنی یہ چاہتے بھی ہیں اور اس کے لیے حرکت میں بھی ہے، پلان کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. کس کام کا؟ ما عنتم، وہ چیز کہ جو تمہیں مصیبت میں ڈالے، تم پر خرابیاں لانے کے لیے، تمہیں مثلا نقصان پہنچانے کے لیے جو چیزیں ان کی شدید خواہش کر رہے ہیں. وہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے اسلام کے بارے میں، تمہارے بارے میں، وہ ان کے منہ کی باتوں سے ظاہر ہو گیا. کتنی تقاریر کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھیں اس کی جو پریزیڈنشل کمپین کی اس کی سپیچز ہیں، اینٹی اسلام، اینٹی مسلم سپیچز اس نے کتنی کی ہیں. حالانکہ امریکنز کہتے ہیں اور ہم جناب وہ ریشل یعنی نسل پرستی اور فلان پرستی اور اس کے ہم خلاف ہیں، لیکن اس شخص نے، اسی قوم نے اس کو ووٹ دیا جس نے اوپنلی واضح طور پر ایک اتنی بڑی دنیا کی کمیونٹی کو اس نے کہا کہ یہ دشمن ہے، یہ ہمارے خلاف، یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ فلان کرتے ہیں، ان کو امریکہ میں آنا ان کا بین کیا جائے. قرآن کا لفظ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے وہ تو ان کے منہ سے پتہ چل گیا، واضح ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، ان کے سینوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، اکبر. اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے بہت بڑا ہے. کیونکہ تم جیسے جو ان کے چمچے ہیں ان کو اپنے چمچے بنائے رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں کرتے، لیکن اتنا بغض ہے کہ یہ ان کی باتوں سے واضح ہے. ان کے سینوں میں اللہ تمہیں بتا رہا ہے اس سے زیادہ بغض ہے. ابھی تمہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے. یہ میں آج کے لیے آج قرآن کی آج کی تفسیر، ابھی اپنی اسلحے کی انڈسٹری چلانے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے. ابھی یہ فلسطین میں اپنی غلیظ پالیسی کو عملی کرنے کے لیے یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے. اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہو یہ کریں گے، تمہیں جفیاں ڈالیں گے، تمہارے ساتھ شیک ہینڈ کریں گے،
تمہارے بزنس کے راستے بڑے کھول دیں گے، تمہارے لیے آرام و آسائش سب فراہم کر دیں گے، لیکن جب مطلب نکل جائے گا وہ تم سے وہ کریں گے کہ کیوں؟ دین کے دشمن، تمہارے دین کے دشمن کے ساتھ دوستی کی خدا اجازت نہیں دیتے، مگر اتنی سی کہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ لیکن یہ شر سے بچنے کا مطلب یہی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو ذبح کر دو، نہیں، یہ اجازت اسلام نہیں دیتا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے بغض ان کے منہ سے روشن ہو چکے۔ افواہ کہتے ہیں یہ دہان جس سے باتیں کرتا ہے انسان، اس لیے اردو میں جو خبر اڑ جاتی ہے اس کو افواہ کہتے ہیں۔ افواہ منہ کی جمع ہے، بہت سارے منہ، اس لیے افواہ کہتے ہیں، ایک منہ سے دوسرے منہ، تیسرے منہ، چوتھے منہ، اردو میں اس کو لے لیا گیا اس اڑتی خبر کے معنی میں۔ فما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو بغض اور کینہ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بہت بڑا۔ اللہ کی نصیحت کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ؟ قد بینا لکم الآیات، قد یعنی یقین کر لو، یقیناً یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بینا ہم نے واضح کر دی ہے تمہارے لیے، روشن طور پہ بیان کر دی ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، ہم نے تو چھپی ہوئی بات ہی نہیں رکھی، ان کنتم تعقلون، تب جب عقل استعمال کرو، اگر تمہارے میں عقل ہے لیکن تم اپنے دنیاوی مفادات کے چکر میں، اپنی دوستیاں نبھانے کے چکر میں اور اپنے بزنس چلانے کے چکر میں ان کے چمچے بنے ہوئے ہو، عقل تمہارے اندر نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اگر تمہارے میں عقل ہے تو پالیسی تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ کفار کے بارے میں وہ ہم نے بڑی کھول کر بیان کر دی، وہ کفار کہ جو دین کے تمہارے دشمن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔